بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ سبا. ہم پچھلی دفعہ آیت نمبر 21 تک گئے تھے. ایک نظر دوبارہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 20 اور 21 کو. سبا کے لوگوں کی بات ہوئی کہ ناشکری نے انہیں کہاں پہنچایا. پھر ابلیس کی بات ہوئی اور ابلیس کا گمان ان کے بارے میں سچ ثابت ہوا. Satan's suspicions proved true in their case as they all followed him except a small group of the believers. بہت کم لوگ تھے جو اللہ کے راستے پہ چلے. ان میں سے میجورٹی جو تھے وہ شیطان کے راستے پر چل پڑے. اور کوئی سلطان نہیں تھا, کوئی اتھارٹی نہیں ہے شیطان کے پاس مگر یہ کہ ہم جان لیں کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شک میں ہے. اور وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. یہ جو اینڈ کا پارٹ ہے نا کہ اللہ ہر چیز پر گارجین ہے, اللہ ہر چیز پر حافظ ہے, اللہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے. ٹھیک ہے, تو پیچھے کون سے واقعات گزرے ہیں جن کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں تفسیر کی روح سے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے. سیلاب کا ذکر آیا قوم سبا کے بارے میں, the people of سبا. سلیمان علیہ السلام ڈیتھ ان کے بارے میں آیا. اچھا, ان دو واقعات کا these two incidents, what impact did they have overall on this region's economy? یہاں کی معیشت پہ کیا اثر پڑا؟ اثر بہت پڑا, کیونکہ اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یمن شام ان کی بڑی اہمیت تھی, اور خاص طور پہ یمن ہمیں بتایا جا رہا ہے سبا والوں کا. اینڈ دین دس کائنڈ آف کاز دا ڈاؤن فال. جب سبا کی قوم تتر بتر ہو گئی, کل ممزق کہا گیا, جب ادھر کے ادھر ہو گئے, تو اس کا
انجام یہ ہوا کہ یمن اب سینٹر نہیں رہا. سمجھیں جیسے آج کے زمانے میں آپ سمجھیں کوئی ایک سپر پاور ہے، وہ بہت زیادہ امیر ہے، ہر ایک وہاں پہ اپنی امیگریشن کرا کے جانا چاہتے ہیں، وہ پھر وہاں اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اب سب سے امپورٹنٹ ملک نہیں رہا. اور اس کا اثر اینڈ آلسو سلیمان علیہ السلام اس جگہ کے اور انسانیت کے سب سے بڑے بادشاہ، ان کے جانے کے بعد وہ اہمیت نہیں رہی وہاں کے لوگوں کی بھی، اور جس طرح سے وہ لے کر چل رہے تھے. ایک لیڈر کے جانے سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو اینڈ وہ بھی وہ لیڈر جو اللہ کا نبی یا رسول ہو. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مکہ والوں کو اس کا فائدہ ہوا، اور مکہ کے لوگ پھر کعبہ بھی تھا یہاں پر، اہمیت کعبہ کی بھی تھی، تو لوگ یہاں بہت آنا شروع ہو گئے. اس طرح سے ان کی اکانومی بھی بڑھی، ان کی معیشت بھی بڑھی. ابرہا کا جو واقعہ آپ کو اگر یاد ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، دیٹ از اراؤنڈ، پہلے تو نہیں کہیں گے، لائک بعثت سے پہلے، یہ ریلیٹڈ واقعہ ہے. کیونکہ یمن کا تھا وہ بادشاہ، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ جس طرح سب اب مکہ کی طرف جاتے ہیں، دوبارہ سب امپورٹنس یا فوکس جو ہے نا وہ یمن کی طرف ہو جائے. سو ہی وانٹیڈ فوکس اینڈ امپورٹنس آف یمن اگین. یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں ایک طرح سے، مکی سورہ ہے قریش کو بھی، کہ اللہ ہی کی مرضی تھی، اور اللہ ہر چیز پر حفیظ ہے، پروٹیکٹر، گارڈین، واچفل. اللہ پاک کی مرضی سے یہ سارے واقعات ہوئے، اور اس کی وجہ سے مکہ کی اہمیت بڑھی. ہم نے کیا اپنی زندگی میں ایسی سچویشنز دیکھی ہیں؟ ضرور دیکھی ہوں گی، جس میں کوئی واقعہ ایسا آ جاتا ہے لائف میں کہ اس کی وجہ سے کسی ملک کی یا کسی انسان کی یا کسی فیملی کی یا کسی آرگنائزیشن کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور دوسرے کی بڑھ جاتی ہے. یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کرنے والا سب کچھ اللہ ہے، اور کہا جا رہا ہے وہ ربک علی کل شیء حفیظ. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مشرکین سے کہ تم بلاؤ اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا، جن پر تمہیں زوم ہے، یعنی جو تم نے شریک بنائے ہوئے اللہ کے، ان کو اللہ کے علاوہ آواز دے کے دیکھ لو، ان سے دعا کر کے دیکھ لو. Say to the مشرکین call on those deities whom you pray to besides Allah، کیا وہ تمہاری مدد کر سکیں گے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہیں مالک کہ تمہیں ایک ذرہ برابر بھی مدد کر سکیں آسمانوں میں نہ زمین میں. They don't have the power over an atom's weight of anything in the heavens or the earth. کہاں رب تعالیٰ کی ذات اور کہاں وہ جنہیں اللہ اکبر. تو یہاں شرک کی نفی بتائی جا رہی ہے اس آیت میں، آیا نمبر 22 میں. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ nor have they any share in either کون سے ہے؟ فہما کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ آسمان اور زمین کے. یعنی جنہیں تم نے شریک بنایا ہوا ہے ان کا نہ آسمان اور زمین میں کوئی حصہ ہے. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ nor is any of them a helper to Allah، ان میں سے کوئی بھی نعوذ باللہ اللہ کا مددگار نہیں ہے. تو شرک کی نفی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے نا ملکیت ہے. لا یملکونا، تین چیزیں آ گئی نا اس آیت میں. لا یملکونا ہے، اس کا مطلب اللہ کے سوا مالک کوئی نہیں ہے کسی چیز کا، پھر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ مددگار کوئی نہیں ہے. یہ بتا دیا گیا کہ پارٹنر بھی کوئی نہیں ہے، اونر بھی کوئی نہیں ہے، اور سپورٹر بھی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور یہ تین کوالٹیز جس میں ہیں آسمان و زمین میں، وہی عبادت کے لائق ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب یہ ایک طرح کی شرک کی یہاں پر بات ہوئی نعوذ باللہ، اور یہ وہ والا شرک ہے جس میں آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا، many religions وہ کہیں گے ایک ہی خدا کو ہم بھی مانتے ہیں، یعنی سب سے بڑا ایشور whatever they call، وہ کہتے ہیں ایک ہی بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کئی جو نائیو مسلمز ہیں وہ کئی دفعہ کہیں گے کہ اچھا وہ بھی تو ایک ہی کو بڑا مانتے ہیں. پرابلم کہاں آتی ہے؟ جہاں کسی کو کسی پاور میں، جو کہ اس آیت میں نا مالک، شریک، مددگار،
ان چیزوں میں کہیں کوئی پاور کسی کو دیا گیا اگر تو وہ مسئلہ ہے. اور نعوذ باللہ ان ہندوازم فار ایگزامپل دیر آر گاڈس اینڈ دین دیر آر سب گاڈس. اللہ تعالیٰ ہے یا ایک بڑا کسی کو بینگ کو مانا ہے, ڈیوائن بینگ کو, آل پاورفل, بٹ پھر یہ سوچا ہے کہ اللہ نے آگے دوسروں کو پاورز دیے ہوئے اور ان کے تھرو ہی سب کچھ ہوگا اور ان سے ڈائریکٹلی مانگا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسپیشل فورس ہم کہتے ہیں اینجلز کو, فرشتوں کو, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام بجا لاتے ہیں, حکم بجا لاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں they do that, they are obedient beings, but they have no power in themselves. So humans don't start praying to an angel, na'udhu billah. ٹھیک ہے, that's the difference. مسلمان بڑا کلیئر ہے کہ سارا پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ جگہ نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ چھوٹی مثالیں دیکھیے کہ ہمارے کلچرز میں کہاں کہاں کچھ شرکیاں باتیں آ جاتی ہیں. مثلاً آپ میں سے کوئی اگر عمرے کے لیے گیا یا حج کے لیے گیا تو ایک عام لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے بلاوا آیا. ٹھیک, اچھا بلاوا کس کا آیا؟ بلاوا آیا نہیں, اللہ نے بلایا نا, کہ اللہ نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ تم وہاں چلے جاؤ. بٹ پھر آپ قوالیاں سنیں جو بہت پاپولر ہیں, اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہر دے جھولی کون, مدینہ بلائے کون. شرک کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے اللہ چاہے تو اور سارے گناہ معاف کر دے, یہ معاف نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں. ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا مطلب سن رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. سو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. اب یہاں پر وہ والی بتایا کہ مالک کوئی نہیں ہے, شریک کوئی نہیں ہے, مددگار کوئی نہیں ہے. اب ایک اور طرح کا شرک اگلی آیت میں آئے گا, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, یعنی شرک کی نفی آ رہی ہے اگلی آیت میں 23 میں. اور نہیں فائدہ دے سکتی ہے کوئی شفاعت یا سفارش اللہ کے نزدیک مگر جس کے لیے اس نے اجازت دی ہے. یہی چیز آیت الکرسی میں ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, ایگزیکٹ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں ہے no intercession in front of Allah or before Allah can help or benefit anyone except for the one for whom he permits. اگر اللہ کسی کے لیے اجازت دے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک اجازت دیں گے کہ ہاں میرے اس بندے کے لیے آپ سفارش کریں, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے. حتی اذا فزع عن قلوبہم, یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے خوف چلا جائے گا, until when the terror will be removed from their hearts, قالوا ماذا قال ربکم, وہ شریکوں سے پوچھیں گے کیا کہا تیرے رب نے, وہ کہیں گے they shall ask the intercessors, وہ شریکوں سے پوچھیں گے قالوا ماذا قال ربکم, یہ کیا ہے. آپ بریکٹس بنائیے, یہ پورا ایک سینٹنس ہے starting from قالوا till ربکم. ٹھیک ہے, اوپر بریکٹس ڈال دیں, قالوا ماذا قال ربکم. وہاں پہ چاہے فرشتے ہیں یا جو عام لوگ ہیں, جب ان کے دلوں سے قیامت کے دن کا خوف تھوڑا کم ہو جائے گا تو وہ کہیں گے تیرے رب نے کیا کہا, اور وہ جواب دیں گے قالوا الحق, تیرے رب نے حق فرمایا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور وہ بلند ہے سب سے زیادہ. He is the most high, the greatest. ٹھیک ہے, تو وہ جو سفارش کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں گے, چاہے وہ انبیاء ہیں یا کوئی بھی ہیں, ان سے پوچھیں گے اللہ کے نیک بندوں سے کہ آپ کے رب نے کیا اجازت دی, کیونکہ پیچھے آ گیا نا کہ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو سفارش ہوگی. اور جو سفارش کرنے والے ہیں وہ کہیں گے رب نے تو حق ہی فرمایا ہے, اور وہ سب سے بلند بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے. تو ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں جی.
اس حوالے سے کہ سفارش کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. دونوں صحیحین کیا ہیں جی؟ بخاری اور مسلم. دونوں صحیحین میں آتا ہے ایک سے زائد چین آف نریشن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سردار ہیں ابن آدم کے اور سب سے بڑے سفارش کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے، وہ اللہ کے سامنے جا کر المقام المحمود پر کھڑے ہوں گے تاکہ وہ تمام انسانیت کے لیے سفارش کر سکیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرما رہے ہوں گے. It was reported in the two Sahihs through more than one chain of narration that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who is the leader of the sons of Adam and the greatest intercessor before Allah, will go to stand in al-Maqam al-Mahmud, which is the praised position, to intercede for all of mankind when their Lord comes to pass judgment upon them. He sallallahu alaihi wasallam said, Nabi sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, then I will prostrate to Allah, may he be exalted. پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا. And he will leave me in that position as long as Allah wills. اور اللہ مجھے اسی سجدے کی حالت میں چھوڑ دے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی. And he will inspire me to speak words of praise which I cannot mention now. اور اللہ تعالیٰ مجھے میرے اوپر کھول دیں گے ایسے الفاظ تعریف کے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے سکھائیں گے اپنی تعریف کے الفاظ، لیکن ابھی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ابھی میں وہ الفاظ نہیں بتا سکتا، ابھی مجھے نہیں پتا، ابھی میں نہیں وہ بتا سکتا یا ابھی بتا نہیں سکتا. I cannot mention now. Then it will be said، پھر کہا جائے گا، یا محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، ریز یور ہیڈ، اسپیک، اور بولو، یو ول بی ہرڈ، تمہیں سنا جائے گا، آسک، اور سوال کرو، یو ول بی گیون، تمہیں دیا جائے گا، انٹرسیڈ، سفارش کرو، شفاعت کے لیے دعا کرو، مانگو، یور انٹرسیشن ول بی ایکسپٹیڈ، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پچھلے آیت میں جو علی الکبیر، اسی آیت کے اینڈ میں علی الکبیر آیا، تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کچھ بولیں گے اس دن، تو اس وقت جنت میں جتنے موجود ہیں نا اللہ کی مخلوق، وہ سنیں گے اور وہ اللہ کے خوف سے کانپیں گے، اور پھر جب فزع ان کا خوف کم ہو جائے گا تو پھر یہ سوال کریں گے. کچھ کا خیال ہے یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش یعنی تھرون اٹھا رکھا ہے. ابن عباس، ابن عمر، ابو عبد الرحمن السلمی، الشعبی، Ibrahim al-Nakhai, al-Dahaq, al-Hasan, and Qatada said, when the fear is lifted from their hearts, when this happens, some of them say to others, what did your Lord say? Those angels who are carrying the throne tell those who are next to them, then they in turn pass it on to those who are next to them, and so on until the news reaches the inhabitants of the lowest heaven. Allah کا عرش اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں، ان سے ان کے نیچے لیول والے فرشتے پوچھیں گے اور وہ انہیں کہیں گے یہ ہے، اللہ نے الحق کہا ہے. پھر وہ اپنے سے نیچے والوں کو بتائیں گے، یہاں تک کہ سب سے جو نیچے ہے نا السماوات میں سب سے نچلا جو درجہ ہے، وہاں تک یہ خبر پھیل جائے گی. سبحان اللہ. یہ حدیث بھی دیکھ لیتے جی، میں انگلش میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو. When Allah decrees a matter in heaven, the angels beat their wings in submission to his words, making a sound like a chain striking a smooth rock. When the fear is banished from their hearts, they say, what is it that your Lord has said?
they say the truth and he is the most high, the most great. تو یہاں تو بالکل اس آیت ہی کی تفسیر لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، فیصلہ فرماتے ہیں، تو فرشتوں کے دلوں پہ ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہ اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں ان سبمیشن، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے. Then the one who is listening out hears that, and those who are listening out are standing one above the other. So he hears what is said and passes it on to the one below him, and that one passes it to the one who is below him, and so on until it reaches the lips of the soothsayer or fortune teller. وہ خبر ایک سے دوسرے سے تیسرے سے ان تک بھی پہنچ جاتی ہے جو کاہن ہوتے ہیں یا نجومی ہوتے ہیں، ان تک بھی کئی دفعہ کسی فیصلے کی سن گن پہنچ جاتی ہے. Maybe a meteor will hit him before he can pass anything on, or maybe he will pass it on before he is hit. یعنی یا تو کوئی شہاب ثاقب آ کر اس کاہن یا نجومی کو مارتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کو بتائے، یا وہ کسی کو بتا دیتا ہے. He tells 100 lies alongside it. وہ اس کے ساتھ سووں جھوٹ ملاتا ہے. But it will be said, مگر کہا جائے گا, did he not tell us that on such and such day such and such would happen? یعنی پھر لوگ امپریس ہو جائیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ جو کہتا ہے نوسٹریڈیمس، یہ کہتا تو صحیح ہے. ہاں، اور پھر فیسنیٹ ہو جائیں گے. So they believe him because of the one thing which was heard from heaven. جو ایک چیز سن لی گئی تھی اس میں اس نے بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی، اس کی وجہ سے قصہ آگے پہنچاتا ہے اور لوگ اس کی بات پر یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہڈن شرک دیٹ ہیز بین نارملائزڈ. چھپی ہوئی شرک کی اقسام جنہیں اب بڑا نارمل سمجھا جاتا ہے، ان کو شرک ہی نہیں سمجھا جاتا. ابو داؤد کی حدیث کا انہوں نے ریفرنس بھی دیا، swearing by other than Allah. یہ شرک کی اقسام میں سے ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، مثلا ماں کی یا کسی کے، اللہ نہ کرے کسی پیارے کے ہاتھ پہ سر رکھ کے، یا اپنی، یا جو بھی. پھر believing in bad luck، بدشگونی پر یقین رکھنا. ابھی سفر کا مہینہ گزرا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے. پھر فارچون ٹیلرز سے سوال کرنا. اچھا، فارچون ٹیلرز کی اقسام بتائیے جی، جو مستقبل کا حال بتاتے ہیں. کیا کیا قسمیں، کون بتائے گا؟ جی بندی. palmist, tarot readers, numerologist, gemstone, gemology, TV freak. ہاں بالکل، یہ سارے جو ہے نا، یہ بھروسہ اللہ سے ہٹا کر کہیں اور لے جاتے ہیں اور دور رہنا چاہیے بالکل. سوری، ایک اور ہے، جی. I'm so sorry. نہیں یہ جو نہیں، ہم لوگ لیو ایریز، یہ جو کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ہاں وہ آگے آ رہا ہے جی. بلیونگ ان ہاروسکوپس اینڈ اسٹرولوجی. اچھا، ایسٹرونومی منع نہیں ہے. ایسٹرونومی ستاروں کا علم ہے، ستارے کیا کرتے ہیں، مگر ان ستاروں کا قسمت پر اثر ہونا وہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ابو داؤد کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. ورشپنگ گریوز، ٹھیک ہے، قبروں کے آگے سر جھکانا، شرائنز کے آگے سر جھکانا، سجدے کرنا. اور ورشپنگ کا مطلب ہے ان سے پھر دعائیں بھی کرنا. And most importantly, and this is very scary, the reference is chapter 9, surah number 9, verse 31 of the Quran, 31 number ayat. Obeying others in disobedience to Allah is also a form of shirk. کسی اور کی اطاعت، کسی مخلوق کی اطاعت اور اس کے لیے اللہ کی نافرمانی. اللہ ہمیں معاف فرمائے. This is one of the most common forms of shirk، جو کہ شرک سمجھا ہی نہیں جاتا کئی دفعہ. یعنی کسی کی ناراضگی کی ڈر سے کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اور اس چکر میں بندہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہ مانے. یہ بھی شرک کے اقسام میں سے ہے. شفاعت کے بارے میں کلیئر ہو گیا کہ کسی کے پاس پورا کلی اختیار نہیں ہے.
اختیار مطلق نہیں ہے. Nobody has complete and total authority, not even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The authority lies with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انسپائرڈ الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائیں گے اور پھر شفاعت کریں گے، اور اللہ چاہے تو وہ شفاعت قبول کرے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, ask them who provides you sustenance from the heavens and the earth. یہ قریش کو کیوں احساس دلانا ضروری تھا؟ کیونکہ مکی سورہ قریش are the first audience. اس لیے کہ ان کے اب حالات مکہ کے بہت اچھے ہو رہے تھے. اللہ نہ کرے جب فائنینشلی آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد سڈنلی حالات اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت یاد رکھنا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. یا مثلاً اللہ نہ کرے بیماری کے بعد شفا کا آنا، یہ جو تمام رزق ہے نا، یا کسی چیز کے لیے اولاد کے لیے بہت عرصہ دعا کرتے رہو، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے اگر نوازا، یہ سب رزق ہیں. اور یہ آیات مجھے اور آپ کو بھی یاد دلاتی ہے کہ نعمتوں کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ سب کس کا دیا ہوا ہے. بات تو مشرکین سے کی جا رہی ہے لیکن ہم سے بھی. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ. اور اگر وہ کوئی جواب نہیں دیتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے آگے سے کچھ بولے ہی نہ، آپ پھر بولیے اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے. قُلِ اللَّهُ. If they do not answer, then say it is Allah. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور یقیناً ہم، او بہت امپورٹنٹ ہے، یہ وا نہیں ہے، ٹھیک ہے، او یا تم یقیناً ہے ہدایت پر یا ہے کھلی گمراہی میں. Certainly one of us, either we or you are rightly guided or in manifest error. یعنی ہم دو گروپس ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک کفار ہے. ان میں سے کوئی ایک گروپ صحیح راستے پہ ہے اور ایک گروپ کلیئر گمراہی میں، مینیفیسٹ ایرر میں ہے. اب یہ تو تم جانو اور ہم جانیں، ہم میں سے ایک صحیح راستے پر ہے اور ایک غلط راستے پہ ہے. یہ کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا. اس آیت کے الفاظ بڑے غور سے دیکھیے گا. کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، لا تسالون عما اجرمنا، تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اگر ہم نے کوئی جرم کیے. Tell them you shall not be questioned about our errors. اچھا، یہاں اجرمنا یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. تو یہاں تجرمون کیوں نہیں آیا؟ Tell them you shall not be questioned about our errors nor shall we be questioned about your actions. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فیئرنس دیکھیے، عدل دیکھیے. یہ مکی دور ہے، یہ لوگ نئے ہیں اس پیغام کے لیے، تو یہ عمل تو کر رہے ہیں، اچھا عمل یا برا عمل. وہ جرم تب بنتا ہے جب آپ کو کسی چیز کا پورا علم ہو جاتا ہے اور پھر بھی اللہ کی حدود توڑی جاتی ہیں. مسلمانوں کے لیے اجرمنا کہا گیا ہے. اللہ تسألون عما اجرمنا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہم جرم کرتے ہیں. You shall not be questioned about whatever our errors or our mistakes. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ فیلنگ کون سے والے قل کی آ رہی ہے یہاں پہ؟ سملر کس قل سے لگ رہا ہے؟ ہم لوگ قل ان 4 صورتوں کو کہتے ہیں نا، حالانکہ وہ الفلق ہے، الناس ہے، الکافرون ہے، الاخلاص ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم قل کہتے ہیں کیونکہ وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا. قل یا ایھا الکافرون میں یہی فیلنگ آتی ہے، لا اعبد ما تعبدون، ٹھیک ہے، میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم نہیں اس کی عبادت کرتے جن کی ہم عبادت کرتے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یہاں بھی کہا جا رہا ہے پوچھا نہیں جائے گا ایک دوسرے کے بارے میں. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا،
کہہ دیجئے جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب. Say our Rabb will bring us all together. یہ تو ہوگا. اچھا رب کا کیونکہ نام آیا نا تو رب تو ان کا بھی ہے کیونکہ ان کی بھی ضروریات کم از کم دنیا کی تو اللہ پاک ساری پوری کر رہے ہیں. کافر کے بھی گناہ گار کے بھی اللہ پاک اسے کھانا بھی دے رہے ہیں اسے سارا کچھ دے رہے ہیں. تو ان کا بھی رب بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق. پیچھے آیا تھا نا قالوا الحق یعنی اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے. یہاں ہے then he will rightly judge between us. پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. He is the best judge, the always all knower. He is the judge who knows everything. وہ فیصلہ کرنے والا فتح ہے جو سب کچھ جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. اچھا اس سے کیا فیلنگ آتی ہے مجھے اور آپ کو؟ اللہ پاک جج ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں اس لیے فیصلہ فرماتے ہیں اور صحیح فیصلہ فرماتے ہیں. ان کا فیصلہ حق ہے. اس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور اس سے امید بھی پیدا ہوتی ہے. سو it's a beautiful mix of hope and fear because if Allah knows everything then he also knows my mistakes, my sins. And if Allah knows everything, then he also knows even the tiny efforts I'm making or the difficulties and challenges in my life. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا. کلّا ہٹا کے پہلے یہ حصہ دیکھیں. قُلْ کہہ دیجئے ارونی دکھاؤ مجھے الذین وہ یا انہیں جو الحقتم بِهِ شُرَكَاءَ جنہیں تم نے جوڑ دیا ہے ساتھ اللہ کے شریکوں کی حیثیت سے. Say, show me those whom you have made associate gods with Allah. الحق تم کسی چیز کا الحاق ہوتا ہے جب دو چیزیں جڑ جاتی. تم نے جن کو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریکوں کے طور پہ جوڑ دیا ہے دکھاؤ مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان سے کوسچن کریں. کلا ہرگز نہیں. Never. بل هو اللہ العزیز الحکیم. By no means can you do it. یعنی بل کا مطلب ہے یہاں پر you cannot, by no means. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تم کس سے دکھاؤ گے؟ هو اللہ العزیز الحکیم. He Allah alone is the always almighty, the always all wise. وہ اللہ ہی ہے, صرف اللہ ہی ہے جو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. Allah alone is the almighty, the wise. یعنی ان کو اگر چیلنج کیا بھی جائے تو وہ اس چیلنج کے جواب میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. وما ارسلناک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آ رہی ہے جی آیا نمبر 28. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. This is so beautiful. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں دیکھیں کاف فا روٹ تو ہو گیا لیکن پرولونگ جب کیا جا رہا ہے نا کئی دفعہ ہم بھی پرولونگ کرتے ہیں چیزوں کو. مثلا ہم کہیں گے نہیں یا کہہ دیا نا یہ انسان اچھا سبحان اللہ ہمیں پڑھتے ہوئے تجوید رول تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ بھی سمجھیں یہ جس طرح سے لمبا کیا گیا ہے یہ بھی سٹریس کے لیے لمبا کیا گیا. سبحان اللہ. کاف. اب اگر آپ اسے میں نے اتنے کاؤنٹس نہیں کیے لیکن میں صرف ایکسپلین کر رہی ہوں. اگر آپ اتنا لمبا نہیں کھینچتے ہیں تو آپ قرآن کے اس لفظ کی اس کلمے کی جو انٹینڈڈ میننگ ہے نا وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. Not only is he enough, he is enough for all of humanity. O Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have sent you to the entire mankind. This teaches us a lot. دائی کے طور پر بھی یہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے. کیوں اللہ کی بہت سی مخلوق محروم رہ جائے اسلام سے؟ کیونکہ ہم میں ہمت نہیں ہے انہیں اسلام کا پیغام دینے کی یا رول ماڈل بننے کی. تو پیغام پہنچائیں, ڈرا مت کریں, محبت سے, حکمت سے, شفقت سے, لیکن جس کے پاس جہاں ایکسیس ہو اگر کوئی مسلمان نہیں ہے ان کی آخرت بچانے کے لیے ان تک پیغام پہنچائیں.
چیریٹی تو دے دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، دعوت نہیں دیتے. دس از دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو فار دیم. اف یو ہیو ایکسیس ٹو نان مسلمس دین اللہ از گیونگ یو اپرچونٹیز لیفٹ رائٹ سینٹر. ان کو استعمال کریں. وہ ہمارے ملک میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ باہر بھی ہو سکتی ہیں، کہیں بھی ہو سکتی ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، مگر پوری انسانیت کے لیے، یعنی you're enough as a messenger for the entire mankind. اور کیا ڈیوٹیز ہیں؟ دو یہ ڈیوٹیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ آتی ہیں، بشیرا و نذیرا. اگین a combination between hope and fear. بشیرا، خوشخبری دینے والا، a giver of good news that if you go you stay on the right path then Allah subhanahu wa ta'ala will take you to Jannah. wa nadhira, and as a warner، خبردار کرنے والا کہ اگر غلط راستے پہ گئے تو دیکھو یہ انجام ہو سکتا ہے. beware، be cautious، protect yourself. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر میجورٹی جو ہے انسانیت کی وہ جانتی نہیں ہے. بٹ موسٹ آف مین کائنڈ ڈزنٹ نو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑی خاص چیز ہے. اینڈ there's this beautiful حدیث، یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے اور اب تک ہمیں یاد ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، پوری حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ اگر نہیں ہو تو ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں کیا دی گئی تھی جو ان سے پہلے کے انبیاء اور رسول کو نہیں دی گئی تھی. ٹھیک ہے، we should know this by heart. اور یہ حدیث دونوں صحیحین میں ہے. It's in Bukhari and Muslim. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, I have been given 5 things which were not given to any of the prophets before me. مجھے 5 چیزیں دی گئیں، عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو مجھ سے پہلے نہیں دی گئی تھی. I have been aided by fear, the distance of a month's journey. نصرت بالرعب، میری روب سے مدد کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت پر. یعنی اس زمانے کا سفر جو ہوتا تھا 1 مہینہ بھی اگر کوئی دور ہے سفر کر کے کہیں تو پہنچے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچتی روب ہوتا تھا. I have been aided by fear, the distance of a month's journey. The entire earth has been a masjid and a means of purification for me. So when the time for prayer comes, any man of my ummah should pray. پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے. اشارہ کس طرف ہے؟ تیمم کی طرف ہے. تو جب نماز کا وقت آئے تو میری امت کا کوئی بھی شخص اسے وہی نماز پڑھ لینی چاہیے. تیسری چیز، the spoils of war have been made permissible for me whereas they were not permitted for any before me. ٹھیک، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے انبیاء کے لیے حلال یا کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا. Fourthly, I have been given the power of intercession. مجھے سفارش کا، شفاعت کا حق دیا گیا. وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت عطا کی گئی. And finally, the last, and the prophets before me were sent to their own people, but I have been sent to all of mankind. مجھ سے پہلے کے انبیاء اپنی قوموں کی طرف خاص طور پر بھیجے گئے تھے، مجھے تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یُبْعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، I have been sent to the black and the red. مجھے کالے اور لال دونوں کی طرف بھیجا گیا ہے. اور مجاہد جو ہیں انہوں نے اس حدیث کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس کا مطلب ہے جنات کی طرف بھی بھیجا گیا ہے اور انسانوں کی طرف بھی بھیجا گیا ہے. یہ ان کا خیال ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ظاہر ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہے وہ وعدہ؟ یعنی قیامت جس کی بات کرتے ہو وہ کب ہے؟ They ask you, when will this promise of resurrection be fulfilled? کب دوبارہ ہم جی اٹھائے جائیں گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو. یعنی وہ یہ سوال کیا کرتے تھے، کوسچن کرتے تھے. قل، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، لکم میعاد، تمہارے لیے تو ایک دن مقرر ہے، یعنی ایک وقت مقرر ہے. یومن، ایک دن کیا، یعنی tell them for you the appointment of a day is fixed.
میں نے آپ کو کہا نا میعاد از یوزڈ فار اے ویری سیریس اپوائنٹمنٹ. تمہاری اپوائنٹمنٹ تو فکس ہو گئی ہے. لا تستأخرون عنہ ساعہ، اس میں ایک گھڑی کی بھی ڈیلے نہیں ہوگی، ایک لمحے کی یا ایک گھنٹے کی ڈیلے نہیں ہوگی. ولا تستقدمون، اور نہ وہ وقت سے پہلے آئے. اور یہ ہم سب کا معاملہ اپنی موت کے ساتھ بھی ہے. ٹائم فکس کر دیا گیا ہے، not a minute before, not a minute after, not a second before, not a second after. لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون. نو پوسٹ پونمنٹ، نو پری پونمنٹ، فکس تو کر دیا گیا ہے ٹائم، اور اسی وقت تم اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جاؤ گے. چیپٹر نمبر 11 سورہ نمبر 11 میں آتا ہے نا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. یہی بات یہاں پر بھی کہی جا رہی ہے کہ جو ٹائم تمہارا طے کر دیا گیا ہے وہ طے کر دیا گیا ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.